أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک سے پہلے سورۃ الطلاق کی یہ تفسیر بیان کرنی شروع کی گئی تھی اور ایک درس بھی اس سلسلے میں ہوا تھا، لیکن بیچ میں رمضان المبارک آ گیا اور میری طبیعت میں ایسا تحمل نہیں تھا کہ میں رمضان کے روزوں کے ساتھ درس بھی دے سکوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ تو بہت فضل فرمایا کہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، مگر درس سے محروم ہی رہی. اب رمضان المبارک کے بعد اپنے سابقہ معمول کو جاری کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری قدم قدم پر مدد فرمائے، اپنی رضا کے مطابق قرآن و سنت کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الطلاق کی تفسیر کا جو پہلا درس رمضان المبارک سے پہلے دیا تھا، اس میں ہم نے تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ طلاق اگرچہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، مگر حلال چیزوں میں بہت زیادہ قابل نفرت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے ہاں طلاق ہے. اس طلاق سے بچنے کے لیے کیا کیا صورتیں ممکن ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اس ناپسندیدہ چیز سے بچے، اس کی تفصیل رمضان المبارک کے سے پہلے درس میں بیان کی گئی تھی. اب دوبارہ سورۃ الطلاق کی تفسیر شروع ہوئی تو یہ خیال ہوا کہ سورۃ الطلاق کی آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے جو طلاق کی قسمیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کو کہ انہوں نے بیشتی زیور خواتین کے لیے لکھا ہے، اور یہ حقیقت میں صرف خواتین کے کام کی چیز نہیں ہے بلکہ مردوں کے کام کی بھی چیز ہے. اور اگر میں یہ عرض کروں کہ جوانی سے لے کر اب تک بڑھاپے تک بیشتی زیور میرے ساتھ ساتھ ہے، اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب میں فارغ ہوا اور میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نوجوان تھا، ابتدائی کتابیں میں پڑھاتا تھا جامعہ اشرفیہ لاہور میں. تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا کچھ ہی عرصے پہلے. تو ہمارے والد صاحب مرحوم کے ایک دوست تھے حاجی برکت اللہ صاحب،
پنجاب کے رہنے والے تھے، خالص پنجابی تھے، بڑی محبت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو وہ اکثر مجھے فون کیا کرتے تھے اور فون کر کے مجھے کہتے تھے کہ بھائی مولوی محمود صاحب یہ مسئلہ مجھے بتاؤ۔ میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ میں نوجوان لڑکا اور مجھے تو مسائل وغیرہ اتنے معلوم نہیں ہیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا جی کسی عالم سے پوچھ لیں۔ کہتے نہیں، میں نے تم سے ہی پوچھنا ہے، تم بھی عالم ہو۔ تو خیر وہ جب میں نے دیکھا کہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں تو میں نے ٹیلی فون کے قریب میں بیشتی زیور رکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب بھی ان کا فون آتا تو میں اپنا کہتا اچھا جی میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں، پھر بیشتی زیور کھولتا اور کھول کر وہ جگہ نکال کے اس کا یا تو خلاصہ بتا دیتا تھا یا عبارت پڑھ کے سنا دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حاجی برکت اللہ صاحب فرمانے لگے کہ مولوی محمود تم تنگ تو ہوتے ہوگے میرے فون سے، لیکن میں جان بوجھ کے تمہیں فون کرتا ہوں تاکہ تم بڑے عالم بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اب حالت یہ ہے کہ دارالفتہ میں میری میز پر ہر وقت بیشتی زیور رکھا رہتا ہے، اور یہاں پڑھنے کی میز کے اوپر ہر وقت بیشتی زیور رکھا رہتا ہے، اور کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو بیشتی زیور اپنے سرانے وہاں لے جاتا ہوں کمرے، سونے کے کمرے میں، کیونکہ لوگ وہاں مسئلے پوچھتے ہیں تو اس میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں۔ اور آج کل تو یہ آسانی ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے فوٹو لیا اور روانہ کر دیا، تو ذمہ داری بھی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو غلطی کا امکان ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں جو لکھا ہے تو اس پر بہت وقت گزر چکا ہے۔ میرے استاد تھے حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بیشتی زیور میں راجح ترین مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اور فرماتے تھے کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب بیشتی زیور لکھا گیا اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل اس پر اعتراضات بھی ہوئے، لوگوں نے اپنے پیچیدہ مسائل کے بارے میں کہ جی یہ کیا آپ نے لکھا ہے۔ چنانچہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا، اور بیشتی زیور کے اندر ترجیح الراجح، ہر حصے کے آخر میں ترجیح الراجح موجود ہے، کہیں تصحیح الاغلاط موجود ہے۔ اگر کوئی کتاب آج لکھی جائے تو اس کی اچھائی اور خرابی پتہ چلنے میں 50 سال لگتے ہیں۔ لوگ تعریف کرنے والے تو تعریف کر دیں گے آپ کی کہ مولانا آپ نے بہت شاندار کتاب لکھی، لیکن اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں وہ آنے والی نسلیں آپ کو بتائیں گی۔ تو بیشتی زیور پہ تو 50 سال کیا 100 سال کے قریب اب گزرنے والے ہیں۔ تو اس میں چونکہ وقت بہت گزرا ہے، 50 60 70 سال گزر چکے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس کی تحقیق کرتے رہے ہیں، اس لیے بیشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کی جو قسمیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو وہ طلاق کی قسمیں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور حصہ چہارم کے اندر، یعنی چوتھا حصہ ہے بیشتی زیور کا، تو اس میں طلاق کی 3 قسمیں لکھی ہیں، اور یہ مشہور قسمیں ہیں اور یہ تمام فقہا کے نزدیک ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے رجوع کیا جا سکے۔ مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق دی، یا یہ کہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاقیں دے دیں، تو 1 طلاق رجعی دے یا 2 طلاق رجعی دے تو رجوع کا حق ہوتا ہے، اور جب تک عورت عدت کے اندر ہے تو مرد زبان سے بھی رجوع کر سکتا ہے، عمل سے بھی رجوع کر سکتا ہے، اور جب رجوع کر لے گا تو وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی، اور طلاق کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی اب عدت مزید نہیں گزاری جائے گی کیونکہ شوہر نے رجوع کر لیا ہے۔ لیکن رجوع کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شوہر زبان سے یہ کہے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، اب میں اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں، اور اب تم دوبارہ میری بیوی ہو۔
اور اس ایک طلاق یا 2 طلاقوں سے میں رجوع کرتا ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر گواہ بھی بنا لے، اشہدوا ذوی عدل منکم، 2 عادل آدمیوں کو گواہ بھی بنا لے کہ بھئی میں نے تم لوگوں کے سامنے 1 یا 2 طلاقیں رجی دی تھیں، لیکن اب میری اور میری بیوی کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور میں یہ جو طلاق ہے بڑی ناپسندیدہ مبغوض چیز ہے، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور دوبارہ اپنے نکاح کو بحال کرتا ہوں۔ تو یہ طلاق رجی ہے، اور طلاق رجی 1 بھی ہو سکتی ہے اور طلاق رجی 2 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 3 نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر 3 ہوں گی تو وہ مغلظ ہو جائے گی، جس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ تو پہلی طلاق طلاق رجی کہلاتی ہے کہ جس میں رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے اور شوہر کو دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زبان سے بھی رجوع کر سکتا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم کر کے بھی رجوع کر لیتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ زبان سے رجوع کرے، اور مزید بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ بنا لے۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے رجوع نہیں کیا اور گواہ بھی نہیں بنائے، لیکن وہ کام کیا جو میاں بیوی ہی کرتے ہیں، اپنے آپ سے چمٹا لیا اور میاں بیوی والا کام کیا، تو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ رجوع ہو گیا۔ اس کو رجوع عملی کہتے ہیں کہ عملی طور پر رجوع ہو گیا۔ جب رجوع ہو گیا تو وہ دوبارہ اس کی بیوی بن گئی اور طلاق کے اثرات ختم ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ طلاق کے اثرات تو ختم ہو گئے، لیکن طلاق کی گنتی اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، اس نے جب 2 طلاقیں رجی دے دی تو 2 طلاقیں تو اس کے ہاتھ سے نکل گئیں، اب اس کے پاس صرف 1 رہ گئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے کسی وقت مزید 1 طلاق دے دی، چاہے 5 سال بعد چاہے 10 سال بعد، تو اس کے نتیجے میں وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی طلاق طلاق رجی ہوتی ہے، طلاق رجی 1 بھی ہو سکتی ہے اور طلاق رجی 2 بھی ہو سکتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ صرف 1 دی جائے۔ تو پہلی طلاق طلاق رجی ہے۔ دوسری طلاق طلاق بائن ہے۔ بائن کہتے ہیں جدا کرنے والی طلاق کو۔ طلاق رجی تو وہ ہے جس میں رجوع ہو سکے، اور طلاق بائن وہ طلاق جس نے نکاح کو ختم کر دیا، جس نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ بائن کے معنی علیحدہ کرنا، جدا کرنا، نکاح کو ختم کر دینا۔ تو اگر طلاق بائن دی جائے اور کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے، تو اس کے نتیجے میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، نہ وہ زبانی رجوع کر سکتا ہے، نہ گواہوں کے سامنے رجوع کر سکتا ہے، نہ عملی طور پر رجوع کر سکتا ہے، بلکہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، بلکہ پہلے نکاح کا مہر دینا پڑے گا، اور دوبارہ نکاح ہوگا، اور دوبارہ نکاح میں نیا مہر مقرر کیا جائے گا، اور وہ نکاح جدید ہوگا، کیونکہ طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب طلاق بائن کس طرح دی جاتی ہے؟ طلاق بائن کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق بائن دی، 1 طلاق بائن دی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاق بائن دی۔ تو اگر یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں 1 طلاق بائن دی تو 1 طلاق بائن پڑے گی، اور اگر یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں 2 طلاق بائن دی تو 2 طلاق بائن پڑیں گی۔ لیکن اس کے باوجود چاہے 1 طلاق بائن دے یا 2 طلاق بائن دے، نکاح ختم ہو چکا ہے، اور اب نئے نکاح کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ تو طلاق بائن کی ایک صورت تھی کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق بائن دی، یا یہ کہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاق بائن دی۔ تیسری صورت یہ ہے، ایک اور صورت طلاق بائن کی یہ ہے کہ ایسا لفظ بولے کہ جو نکاح کو ختم کرنے پر دلالت کرتا ہو، یعنی جس زبان میں وہ بات کر رہا ہے
چاہے اردو ہے، پشتو ہے، ہندکو ہے، برمی ہے، بنگالی ہے، کوئی سی بھی زبان ہے، اس زبان میں وہ الفاظ ایسے ہوں کہ جن کے نتیجے میں سننے والا یہ سمجھتا ہو کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ مثلا شوہر یہ کہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان جو نکاح تھا اس کو آج ختم کر دیا، میرے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے اب جدائی ہو گئی، میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس نے جب طلاق بائن دی تو اس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اور تو کہا جاتا ہے کہ طلاق بائن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق بائن صریح، دوسرا طلاق بائن کنایہ۔ طلاق بائن صریح تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق بائن دی، یا یہ کہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاق بائن دی۔ اور جو طلاق بائن کنایہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کا لفظ تو نہ بولے لیکن ایسا لفظ بولے جو نکاح کے ختم کرنے پر دلالت کرتا ہو کہ آج سے اور میرے تمہارے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ تو جب یہ کہے گا میں نے ختم کر دیا نکاح کا رشتہ تو اب یہ طلاق بائن بن جائے گی۔ اور طلاق بائن جب ایک مرتبہ ہو جائے، چاہے ایک ہو چاہے 2 ہوں، تو رجوع کا کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ اگر دونوں میاں بیوی کے طور پر دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نکاح بھی جدید ہوگا، اور نکاح جدید کے ساتھ ساتھ مہر بھی جدید ہوگا، نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ تو اب تک 2 طلاقیں ہم نے آپ کو بتائی، ایک طلاق رجعی کہ جس میں رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے، اور ایک طلاق بائن کہ جس میں رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا بلکہ دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تیسری طلاق مغلظ کہلاتی ہے، اور طلاق مغلظ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 3 طلاقیں دے دے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اور یہ 3 طلاقیں دینا بہت بڑا گناہ ہے، بیک وقت 3 طلاقیں دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے۔ مغلظ کہتے ہیں بہت گاڑی، بہت بری، بہت سخت، یہ بہت گاڑی بہت سخت قسم کی طلاق ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، تو یہ طلاق مغلظ ہے۔ اور جب طلاق مغلظ دی جائے، اللہ پناہ میں رکھے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اس مرد کے لیے ضروری ہے، اس مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عورت سے نکاح کرے، اور اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ کسی اور مرد سے جا کر نکاح کر لے، لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے سے اب نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ اللہ نے ان کو جوڑا بنایا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی بنایا تھا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا تھا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا تھا۔ شوہر کما کما کے بیوی کو دے رہا تھا، کھلا رہا تھا، بیوی پکا پکا کے شوہر کو نوالے بنا بنا کے دے رہی تھی، اور ذرا سی بات پر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا رکھی ہے کہ 3 طلاق ہونے کے بعد اب ان میاں بیوی کے درمیان دوبارہ نکاح بھی ممکن نہیں ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر یہ عورت اپنے اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی اور سے شوہر سے جا کر نکاح کرے۔ اب جب دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اس نے
تب دوسرے شوہر کے پاس خوش رہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ عورت جو ہے اپنے دوسرے شوہر سے بھی طلاق مانگے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے شوہر کو پہلے سے 1000 درجے بہتر بنا دے. اور ایسا ہوتا ہے کہ پہلا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور ستاتا ہے، یا بیوی کی تمام کوشش اور تمام خدمت کے باوجود اس سے محبت نہیں کرتا اور 3 طلاقیں دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دیتے ہیں. قرآن نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد ایک نئی صورت پیدا کر دے. چنانچہ یہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی اور بیوی علیحدہ ہو گئی، شوہر علیحدہ، اور فرض کیجئے کہ غلطی شوہر کی تھی جی، تو شوہر بعد میں پچھتائے اور بیوی کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہو. اور اگر غلطی بیوی کی تھی تو عام طور سے پھر بیوی پچھتاتی ہے، شوہر عام طور سے نہیں پچھتاتا کیونکہ اس نے حقوق ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے جس وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو جو ان میں زیادہ حقوق ادا کرنے والا ہے تو کامیابی اس کی ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہو گئیں. ایک طلاق رجعی ہو گئی کہ جس میں رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور رجوع عدت کے دوران ہوتا ہے، اور عدت بھی خواتین کو معلوم ہوگی اور مردوں کو بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 مینسز ہیں، 3 ایام ماہواری ہیں کہ جب 3 ایام ماہواری آ جائیں تو اس کے بعد پھر عدت ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک 3 ایام ماہواری نہ آئیں، 3 مینسز نہ آئیں، اس وقت تک عدت باقی ہوتی ہے. اور شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. سب سے بہتر تو ہے کہ زبانی رجوع کرے، گواہوں کے ساتھ رجوع کرے، لیکن اگر عملی طور پر بھی رجوع کر لیا تو بھی شرعاً رجوع درست ہو جائے گا. دوسری طلاق طلاق بائن ہو گئی کہ جس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تیسری طلاق جو ہے وہ طلاق مغلظ ہے، گاڑی طلاق، سخت طلاق، اور اللہ پناہ میں رکھے بڑی سخت طلاق ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ. اور 3 طلاق کبھی اپنی بیوی کو نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو پھر نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ ان میاں بیوی کے درمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، الا یہ کہ یہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر اس کا انتقال ہو جائے کبھی، یا کبھی وہ طلاق دے دے، پھر یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن 3 طلاق کے بعد یہ میاں بیوی فوری طور پر ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے. اور آج کل یہ بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہمارے سرکاری محکموں کے اندر اسٹامپ فروش بیٹھے ہوئے ہیں، وثیقہ نویس بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو عدالتوں کے باہر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس 3 طلاق کا ایک چھپا ہوا فارم ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اور وہ سارا پہلے سے اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں. تو عام مسلمان ہیں، نوٹری پبلک والے، ہاں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ تو خیر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ پڑھ لکھے نہیں ہوتے، لیکن جو اندر کمروں میں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کم جاہل نہیں ہوتے، اللہ پناہ میں رکھے.
ان میں بھی وکیل ایسے جو دین کو سمجھتے ہوں اور 3 طلاقوں کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوں کم ہوتے ہیں۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عام مسلمان ان عدالتوں میں جاتا ہے یا اسٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے تم طلاق نامہ لکھ کے دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو بھیج دوں، تو وہ ایک ان کا چھپا ہوا فارم سا ہوتا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر، وہ 100 روپے 200 روپے لے کر وہ اسٹامپ پیپر دے دیتے ہیں، اس پر 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور 3 طلاقیں دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نسائی کی روایت ہے کہ محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فقام غضبان، تو آپ غصے ہو کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے سے یہاں مراد تقریر کرنے کے لیے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، یا جب لوگ جمع ہوں گے اس وقت میں کھڑے ہو کر خطاب کیا اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی میں نبی ہوں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو تم یہ 3 طلاق کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو کتاب اللہ کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ کتاب اللہ نے 3 طلاق کو سختی سے روکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا تو پھر دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، سزا مقرر کی ہے اس کی۔ جب سزا مقرر کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھتے کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے، یہ تم نے 3 طلاقیں کیوں دی؟ اور آپ اتنا غصے ہوئے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جس شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، قتل کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے سنن کبریٰ بیہقی میں کہ کانا اذا اتی بہ اوجعہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کو بلاتے تھے اور اس کو سزا دیتے تھے، اور کانا اذا اتی بہ اوجعہ، اس کو جب لایا جاتا تھا تو اس کو اتنا مارتے تھے کہ اس کو درد ہوتا تھا، چھڑی لے کر یا سوٹی لے کر اس کی پٹائی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، ادھر مارا ادھر مارا سب کے سامنے کہ اس نے 3 طلاقیں کیوں دی ہیں۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ میرے آبا و اجداد میں سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی حالانکہ ایک ہی طلاق کافی ہے، لیکن اس نے 1000 طلاقیں دے دی۔ تو اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے، اس کے بیٹے پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ابانا طلق امنا 1000 فهل له من مخرج، ہمارے ابا جی نے ہماری امی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب کیا کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ان اباکم لم یتق اللہ فیجعل له من امرہ مخرجا، تمہارا جو باپ ہے اس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں تھا، اگر خدا کا خوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا۔ اور فرمایا بانت منہ بثلاث علی غیر السنہ، 3 طلاقیں تو ہو گئیں اور گناہ بھی ہوا، و997 اسم فی عنقی، اور 997 جو زائد طلاقیں دی ہیں وہ اس کی گردن کے اندر گناہ بن کے رہیں گی۔ اور اصل میں لوگوں میں یہ خیال ہے، اللہ پناہ میں رکھے، کہ جب تک بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو اس وقت تک شاید نکاح ختم نہیں ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق رجعی دے دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق رجعی دی، اور پھر اس کے بعد رجوع نہ کرے اور آہستہ آہستہ عورت کی عدت گزر جائے، عورت کو 3 مینسز آ جائیں، یا اگر حمل ہے تو حمل اس کا پورا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ جب پوری ہو جائے گی اب دونوں ایک دوسرے سے بالکل آزاد، چنانچہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور شوہر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو پہلے ہی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے تو عدت بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ 3 طلاقیں دیں گے تو نکاح ختم ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک طلاق رجعی دیں گے تو عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر ایک طلاق بائن دیں گے تو اسی وقت میں نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور عام طور سے یہ 3 طلاقیں اس وقت دی جاتی ہیں جب دونوں جو ہے نا کی عمر اچھی ہو جاتی ہے، وہ بھی ذرا بوڑھا ہونے لگتا ہے، یہ بھی بوڑھی ہونے لگتی ہے، اور بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جناب وہ ایک لڑائی ہو گئی، لڑائی میں جناب میاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب بچے بیچارے رل جاتے ہیں، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ماں کا ساتھ دیں یا باپ کا ساتھ دیں۔ ظاہر ہے کہ ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، کسی کا بھی حق پامال نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہو گئیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ طلاق مغلظ تو کبھی دینی ہی نہیں ہے، کسی حالت میں نہیں دینی، نہ خود دینی ہے، نہ کبھی کسی کو مشورہ دینا ہے، نہ آپ نے کبھی کسی کو لکھ کر دینا ہے، نہ اس کا اسٹامپ پیپر بنانا ہے، نہ اس کا جناب کوئی بنانا ہے۔ 3 طلاقیں تو کسی حال میں نہیں دینی، اگر دینی ہے تو ایک طلاق دینی ہے۔ البتہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ طلاق رجعی دے دو تو بہتر ہے، لیکن اگر طلاق رجعی نہ دو، طلاق بائن دو اپنا غصہ زیادہ نکالنے کے لیے کہ میں نہیں رکھوں گا اب تجھے، تو طلاق بائن کی بھی گنجائش ہے، یعنی وہ اس طرح حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے طلاق رجعی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ ان 3 طلاقوں میں سے طلاق مغلظ تو دینی نہیں ہے، طلاق بائن دینا بھی بہتر نہیں ہے، صرف طلاق رجعی دی جا سکتی ہے، وہی سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو طلاق رجعی دی جائے تو وہ جلدی میں نہ دی جائے، بلکہ استخارے اور مشورے کے بعد دی جائے۔ پہلے آپ استخارہ کریں کہ بھئی یہ بیوی مجھے بہت ستا رہی ہے، یہ بیوی استخارہ کرے کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے، اب میں اس سے طلاق مانگ لوں یا نہ مانگوں، 3 دن 5 دن 7 دن استخارہ کرے۔ پھر مشورہ، جب آپ نے نکاح کیا، آخر اس وقت بھی تو مشورہ کیا تھا، جب آپ نے منگنی کی تھی تو بھی لوگوں سے مشورہ کیا تھا، جب نکاح کیا تھا تو بھی مشورہ کیا تھا۔ تو خدا کے بندو، جب طلاق دینے لگے ہو تو بھی مشورہ کرو۔ جن لوگوں سے آپ نے نکاح کے وقت میں، منگنی کے وقت میں مشورہ کیا تھا، انہی لوگوں سے یا کوئی دوسرے لوگ جو ان سے بہتر ہیں ان سے جا کے مشورہ کرو کہ میں طلاق دوں یا نہ دوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے استخارہ کم از کم 7 دن تک مسلسل، اور استشارہ یعنی مشورہ، اور مشورہ بھی محبت والوں سے، بھڑکانے والوں سے نہیں۔ بعض عورتیں، بعض گھر کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں آپ کی بیوی کے خلاف یا آپ کے شوہر کے خلاف، ایسے لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے لوگوں سے کہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور جن کو پتہ ہے کہ طلاق کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان سے جا کے مشورہ کریں کہ یہ صورتحال ہے، ایسی صورت میں اس بیوی کا رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے۔ اور بیوی جا کر مشورہ کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں، اس ظلم کے ساتھ کیا میں رہوں
یا میں چھوڑ دوں اب ان کو اور ان سے طلاق مانگ لوں. تو یہ استخارہ ہو اور مشورہ. پہلی بات تو یہ ہو. دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس وقت میں آپ طلاق دیں اس وقت میں عورت پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے. جس وقت میں آپ طلاق دیں اس وقت میں آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی حیض ہے یا نفاس ہے، تو ناپاکی کی حالت میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے ناپاکی کی حالت. اور وجہ آپ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، کہ جب خاتون کو یہ مینسز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت میں خاتون کی طبیعت کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جیسے مرد کو بھی اگر بخار ہو رہا ہو یا مرد کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، ظاہر چڑچڑاپن تو پیدا ہو ہی جائے گا. وہ تو سب بیوی سمجھتی ہے کہ یار بخار ہے، چلو چڑچڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی خواتین کا حال ہے کہ مینسز کے زمانے میں چونکہ طبیعت میں ان کے تغیر ہو جاتا ہے اور شوہر کو بھی اتنی قربت نہیں رہتی، تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب طلاق دو تو عدت کا خیال کر کے طلاق دو. چنانچہ جو سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. اے نبی، جب تم مسلمان لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو، یعنی ان کو پاکی میں ہونی چاہیے. ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. دو وجہ سے. ایک وجہ تو وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یا کسی شخص نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس بیچاری کی عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جس ناپاکی کی حالت میں آپ نے طلاق دی وہ مینسز تو شمار نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد پاکی کا زمانہ آئے گا. فرض کیجئے کہ یہ 8 دن کا تھا، پھر 22 دن وہ گزرے، پھر اس کے بعد جب 3 مینسز آئیں گے تو عدت ہوگی. تو عدت بلا وجہ لمبی ہو جائے گی. اور یہ خاتون کے اوپر ظلم ہے کہ ایک طرف آپ اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ بھی کر رہے ہیں اور جناب وقت بھی فضول میں اس کا ضائع کر رہے ہیں. آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں صرف پاکی کی حالت. اور یہ غلطی ہو گئی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی تھی، نوار ان کا نام تھا، ان کو یا کوئی اور نام تھا بھول رہا ہوں میں، تو ان کو طلاق دے دی اور وہ طلاق بھی ناپاکی کی حالت میں تھی. ان کے والد کو پتہ چلا، عمر فاروق کو، کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کی بیوی تو ناپاکی کی حالت میں تھی اس وقت میں. انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجعها، جاؤ جا کر اس کو حکم دو کہ وہ بیوی سے فوراً رجوع کرے، کیونکہ اس نے غلط طلاق دی. اس نے ناپاکی کی حالت میں طلاق دی ہے، غلط طلاق دی ہے، اس لیے اس کو حکم دو کہ وہ رجوع کرے فوراً. اور پھر جب طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں طلاق دے، اس زمانے میں عورت پاک ہو. اور اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب ان کی انتقال کا وقت تھا اور زخمی تھے اور چھرا ان کو لگ چکا تھا اور شہادت قریب تھی، تو اس وقت میں انہوں نے وصیتیں کی اور 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. لیکن فرمایا کہ ان 6 میں 7ویں عبداللہ ابن عمر ہیں، تو عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہ بنانا، باقی 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دینا. البتہ اگر 3 ووٹ ایک طرف ہوں، 3 ووٹ ایک طرف ہوں، تو عبداللہ ابن عمر کا ووٹ جس طرف ہو اس کو ترجیح دے دینا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی رائے اچھی ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو خلفاء کی فہرست میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اس کو کیسے خلیفہ بناؤں، اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی.
فرمایا اس کو خلیفہ کیسے بنا دوں، اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، اس نے تو ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے فرمایا، لیکن ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا اسی زمانے میں کہ میں نہیں چاہتا کہ جو رسی کا پھندا میری گردن میں پڑا تھا وہ میں اپنے بیٹے کے گردن میں ڈالوں، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے اور اس کو نبھانا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال ناپاکی کی حالت میں طلاق دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ استخارہ مشورہ۔ دوسری شرط کیا ہو گئی؟ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس پاکی کی حالت میں آپ طلاق دے رہے ہیں اس پاکی کے زمانے میں آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے پاکی کے زمانے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے دی، ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے تو حمل جائے گا، پھر عدت جائے گی 9 مہینے تک، وہ بیچاری 9 مہینے تک عدت گزارے گی، وہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو شوہر اپنی جگہ شادی کر لے، بیوی اپنی جگہ کسی اور جگہ شادی کر لے۔ چنانچہ عرب میں عورتیں گھر نہیں بیٹھی رہتی تھی، طلاق کے بعد کہیں نہ کہیں ان کی شادی ہو جاتی تھی اور لوگ شادی کر لیتے تھے آرام سے۔ تو شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو، اس لیے شریعت نے یہ بھی شرط لگائی کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے کہ جس کے اندر ہم بستری نہ ہوئی۔ اب جب اتنی شرطیں لگا کر شوہر طلاق، پہلے استخارہ کرے گا 7 دن تک مشورہ کرے گا، ہے جی، پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ بھئی ناپاکی کا زمانہ تو نہیں ہے، پھر پاکی کا زمانہ ہے، پھر پاکی کے زمانے میں میں نے اس ہم بستری تو جب اتنی شرطیں لگائے کہ غصہ کم ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، ویسے ہی غصہ کم ہو جائے گا، امید ہے کہ طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر شوہر طلاق دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ معاملہ اب سنگین ہو چکا ہے اور یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ میاں بیوی بھی ہوں اور ایک دوسرے کا حق نہ ادا کرتے ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ شریعت کہتی ہے یا تو حق ادا کرو، حق ادا نہیں کرتے تو ھذا فراق بینی و بینک، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرو، لیکن علیحدگی اختیار کرو طریقے سے۔ تو شریعت نے یہ ہمیں بتایا کہ طلاق مغلظ کبھی نہیں دینی چاہیے، طلاق بائن سے بھی بچنا چاہیے، طلاق رجعی اگر دینی ہو تو طلاق رجعی دیں۔ پھر طلاق رجعی جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے خوب استخارہ اور مشورہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں نہ ہو بلکہ پاکی کے زمانے میں، جب اہلیہ پاکی کی حالت میں ہو اس وقت میں طلاق دی جائے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس پاکی کے زمانے میں شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی۔ یہ موٹے موٹے احکام ہیں جو میں نے ذکر کر دیے۔ اب انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں جو قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کی آیات کی باقاعدہ تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور ہمارا پورا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق۔ اور میں ایک بات یہ آخر میں عرض کر دوں کہ آدمی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی چلتا ہے میاں بیوی کے تعلقات سے۔ ویسے ہم سب نیک، میں بھی بہت نیک نظر آ رہا ہوں، آپ بھی بہت نیک نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا غصہ ہے اور ہمارے قریب کے لوگ ہم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، اور ہمارے بیوی بچے جو ہے نا ہم ان پر احسان کرتے ہیں یا انہیں ستاتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ قبر کا حال مردے کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کے اندر بھی حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، دیکھو جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی جہاں حدود کے ذکر آیا ہے وہ طلاق میں آیا ہے۔ تو یہ نکاح اور طلاق، خاص طور پر طلاق، نکاح میں تو محبت ہی محبت ہوتی ہے، لیکن طلاق میں نفرت اور غصہ ہوتا ہے۔ اس غصے میں اللہ کی حدود کو قائم رکھنا یہ آدمی کی عظمت کی دلیل ہے۔
معلوم ہے کہ یہ آدمی پکا مسلمان ہے، یہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہے اور ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی حدود کو تھامنے والا بنائے اور ہم اللہ کی حدود سے کسی حالت میں بھی تجاوز نہ کریں، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، نہ دکان میں، نہ مدرسے میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ دفتر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔